السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے سلسلے میں ایک خبر گردش کر رہی ہے اور لوگ اس کو بڑا شیئر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم سے اس طرح کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی ہے۔ استاذ محترم مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے ابھی اس سلسلے میں اطلاع دی اور فرمایا کہ میں نے دفتر دارالعلوم سے پوچھا اس سلسلے میں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بے بنیاد خبر ہے، اس کا ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا اور ابھی تک اس طرح کا کوئی لائحہ عمل تیار نہیں ہوا۔ ہو جائے گا تو انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پر اور دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اس کو شائع کر دیا جائے گا۔ لہذا دارالعلوم کے نام سے اس طرح کی کوئی بھی خبر نہ پھیلائی جائے جو بے بنیاد ہو، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ خبر کیا ہے سن لیجئے۔ وہ بھی خبر یہ ہے کہ 1 نومبر سے دارالعلوم کے اندر جو ملکی طلباء ہیں ان کی تعلیم کا آغاز ہو جائے گا، اور کچھ اس طرح سے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا جو نظام تعلیم ہے اس کو بچانے کا، چونکہ تقریباً 6 مہینہ گزر چکے ہیں، 6 مہینہ باقی ہیں، تو 1 سال کیسے مکمل کرایا جائے گا، تو اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ 1 نومبر سے 10 نومبر تک سبھی ہندوستانی طلباء کو حاضر ہونا ہوگا۔ 11 نومبر سے تعلیم کا آغاز کیے جانے کا پلان ہوگا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ششماہی امتحان بھی نہیں کرائے جائیں گے، سبھی جلسے جلوس اور سفر وغیرہ سے اجتناب کیا جائے گا۔ نیز رمضان میں بھی تعلیم برابر چلتی رہے گی، صرف عید الفطر کی 3 دن کی چھٹی ہوگی، اس کے 1 ماہ کے بعد سالانہ امتحان کرائے جائیں گے اور 2 ہفتے کے اندر امتحان مکمل کرا لیے جائیں گے اور عید الاضحیٰ تک چھٹی رہے گی۔ اس کے بعد فوراً داخلے کے لیے خواہش مند طلبہ کو بلایا جائے گا اور 10 دن کے اندر داخلہ امتحان مکمل کر لیا جائے گا اور اگلے سال کا آغاز عید الاضحیٰ کے بعد کیا جائے گا۔ فی الحال یہ پلان ہے، کچھ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور آگے یہ خبر ہے کہ نوٹ کے تحت میں دوسرے ممالک کے جو طلباء داخل ہیں ان کے لیے آن لائن انتظام جو ہے تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں یہ ایک میسج بھی ہے کہ کاش ہندوستان کے دوسرے دینی مدارس بھی اس طرح کی دارالعلوم کی پیروی کرتے ہوئے یہی نظام اپنے مدارس میں بنائیں اور اس طریقے سے تعلیم کا آغاز کریں۔ تو یہ خبر ہے اور یہ میسج ہے جو گردش کر رہا ہے دارالعلوم میں تعلیم و تعلم کے شروع ہونے کے سلسلے میں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ خبر بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ خبر شائع نہیں کی ہے، ہماری طرف سے یہ نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی مشورہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ جو بھی مشورہ ہو جائے گا شورا کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اس کو دارالعلوم کے لیٹر ہیڈ پر جو ہے لکھ کر کے شائع کیا جائے گا، دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو ہے بتایا جائے گا۔ تو اس لیے دارالعلوم کی بابت کوئی بھی اس طرح کی جھوٹی افواہ یا جھوٹی خبر شائع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے جو دوسرے طلباء ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جیسا کہ اس میں کہا گیا 1 نومبر سے تعلیم شروع ہو جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ طلباء اپنے گھروں سے نکل پڑیں، چل پڑیں اور یہاں کر کے معلوم پڑے کہ ایسا تو کوئی نظام ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کو آنے جانے کی مشقت، وہاں رہنے کی مشقت اور بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دارالعلوم کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی جھوٹی خبر نہ پھیلائی جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اس طرح کے میسج کو نہ پھیلائیں، نہ شیئر کریں۔ جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے کہ دارالعلوم کے لیٹر ہیڈ پر یا دارالعلوم کے ویب سائٹ پر اس طرح کی کوئی خبر جب تک کہ نشر نہ کی جائے، تب تک کہ اسے گروپ میں شیئر کرنا، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا دوسرے سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ ہوں، تو کسی بھی ذریعے سے اس طرح کی جھوٹی خبر پھیلانا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ وہ جھوٹی خبر ہو، غلط خبر ہو اور جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ تو اس لیے اس طرح کی خبروں سے نقصان ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح کی خبروں کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر نہ کریں، مبادا کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ خبر ہے، لہٰذا اس خبر کو، اس طرح کے میسیجز کو آگے نہ پھیلائیں۔ جو آپ کو بھیجتا ہے اس کو بھی تنبیہ کریں، اس کو بھی منع کریں کہ بھئی جب خبر کی تصدیق یہ ہو گئی کہ یہ میسیج جھوٹا ہے، لہٰذا بھی اس آگے شیئر کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔